أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरतुल हज आयत नंबर 35 से 37 तक आज हम पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشैतान الरजीम। بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما
والمقيم الصلاة ये गोल ता है अस्सलाह में, तो जब हम इधर वक्फ करेंगे तो ये ता हा में बदल जाएगी। ठीक है, हम हा के साथ इसको वक्फ करेंगे, सलाती नहीं पढ़ेंगे, ना ही सलात पढ़ेंगे। صلاة जी। वल्मुकीमिस्सलाति व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ये लफ्ज सलाती नहीं है। आपने अपने लिप्स को राउंड नहीं करना है, लिप्स बिल्कुल स्ट्रेट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रखें और सिर्फ जुबान को ऊपर की तरफ उठाइए, इससे स्वाद पुर हो जाएगा। वल्मुकीमिस्सलाति व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن والبدن جعلناها جعلناها لكم من لكم من شعائر الله شعائر الله لكم لكم فيها خير خير فاذكروا اسم الله فاذكروا اسم الله عليها عليها صواف صواف فإذا وجبت فإذا وجبت جنوبها 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 فكلوا فكلوا منها منها وأطعموا القانع وأطعموا القانع وأطعموا القانع وأطعموا القانع قانع والمعتر والمعتر كذلك سخرناها كذلك سخرناها كذلك سخرناها كذلك سخرناها لعلكم لعلكم تشكرون. تشكرون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف إليها صواب والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 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 كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله
التقوى منكم لن لن ينال الله لحومها ينالها ولا ولا دماؤها دماؤها ولكن ولكن يناله ينالها التقوى منكم. منكم تقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لن لن ينال الله ينال لحومها لحومها ولا ولا دماؤها دماؤها ولكن 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 يناله 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 التقوى التقوى منكم. ولا تؤتوا التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين كذلك سخرها لكم لتكبروا لتكبروا الله الله على ما على ما هداكم هداكم وبشر المحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पिछली आयत में आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का एक तरीका मुकर्रर किया है ताकि वो अल्लाह ताला का जिक्र करें उन जानवरों के ऊपर जब उनको ज़िबाह करें उनके झोपाए उनके मवेशी जानवर और अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करें यानी कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी के लिए एक तरीका बताया कि वो कुर्बानी जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए वही अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल मंजूर है और दूसरा ये कि ज़िबाह के वक्त मवेशी जानवरों को ज़िबाह के वक्त अल्लाह ताला का नाम पुकारा जाए तो तभी वो हमारे लिए हलाल होते हैं उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद जो हमेशा से एक पैगाम है जो पैगाम लेकर एक इंसान इस दुनिया में आया है और वो यही है कि तुम्हारा माबूद बस एक ही माबूद है उसी की इबादत करो फलाहू अस्लिमु पस फरमा बरदार हो जाओ बशिरुल मुखबितीन और खुशखबरी सुना दीजिए आजिज़ी करने वालों को अब ये वो कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं उन्हीं के बारे में आगे अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि वो लोग जो अल्लाह ताला के साथ शिरक नहीं करते तौहीद परस्त हैं और अल्लाह ताला के फर्मा बरदार हैं और आजी करने वाले हैं और मजीद ये कि अल्लदीना वो लोग के इज़ा जब ज़िक्रुल्लाहु नाम लिया जाता है अल्लाह ताला का वजिलत डर जाते हैं कुलूबुहुम दिल इनके वस्साबिरीना और सब्र करने वाले आला उस पर जो माँ जो असाबहुम उन्हें मुसीबत पहुँचे वलमुकीमी और कायम रखने वाले हैं अस्सलाती नमाज को वमिम्मा और इसमें से जो रज़क़नाहुम हमने इन्हें रिस्क दिया यूनफिकून वो खर्च करते हैं ये हैं करेक्टरिस्टिक्स उन लोगों की जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है और जो हक के साथ हक पे कायम रहने वाले लोग हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक्स में से पहला जो अल्लाह ताला ने खुसूसियत जिक्र की कि वो मुशरिक नहीं होते वो हनीफ होते हैं वो तौहीद परस्त होते हैं फर्मा बरदार होते हैं आजी करने वाले होते हैं और जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है यानी कि एक जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कुरान उनके ऊपर पढ़ा जाता है अल्लाह ताला की आयतें उनके ऊपर पढ़ी जाती है तो उनकी खालें नरम पड़ जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं इसी तरह जब अल्लाह ताला का नाम उनके सामने अल्लाह ताला का हुक्म उनके सामने आ जाए या अल्लाह ताला का किसी तरीके से भी जिक्र उनके सामने आ जाए तो उनके दिल डर जाते हैं अल्लाह ताला के खौफ से और वो सब्र करने वाले हैं हर उस मुसीबत पर जो उनको पहुंच जाए
کسی بھی طریقے سے جو پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیل و کال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور شکوے شکایات نہیں کرتے، بلکہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا جو بھی اس میں سے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور خرچ کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک کاموں میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ فضول خرچ ہوتے ہیں اور عیش و عشرت میں پیسے اڑانے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ فضول خرچی کرنا اور مال کو برباد کرنا اور ادھر اڑانا اور ادھر اڑانا، یہ خرچ نہیں ہے۔ یہ وہ خرچ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ قناعت پر پسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، غریب و مسکینوں میں اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور حقداروں کو ان کا حق بھی دیتے ہیں، اور فضول خرچ نہیں ہوتے ہیں۔ والبدنا، اور قربانی کے اونٹ، جعلناها، مقرر کیا ہم نے ان کو، لکم، تمہارے لیے، من شعائر اللہ، شاعر اللہ سے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، خیر، بھلائی ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ جو پائے جانور یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، تو ان میں بھیڑ بکریاں بھی شامل تھی، لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کا ذکر فرمایا جو قربانی کے اونٹ ہیں، اور یہ قربانی کے جانوروں کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں سے قربانی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو بھی فرض قرار دیا ہے، جو اس کی حیثیت اور استطاعت رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ قربان کریں۔ تو قربانی کے جو اونٹ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں، یعنی کہ وہ بھی تعظیم کے قابل ہیں، اور ان کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، وہ جو قربانی کے اونٹ ہوتے ہیں جس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، فائدے ہیں، کس قسم کے؟ یعنی کہ ان کا دودھ استعمال کرتے ہیں، ان کی کھالوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کی وہ جو بچے دیتے ہیں ان سے نسل جو بڑھتی ہے وہ ہمارے لیے فائدے مند ہوتی ہے، اور اس کو قربان کر کے جو ان کا گوشت حاصل کرتے ہیں، ہڈیاں حاصل کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، اس کو مال برداری کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے بے شمار فائدے ان کے اندر ہمارے لیے رکھے ہیں، اور کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائیں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، پس لو تم اسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام، علیہا، ان پر، صواف، قطار باندھ کر۔ یہاں پر یہ ذکر ہے کہ جب اونٹ کو قربان کیا جائے تو اس کو نحر کیا جاتا ہے، اور نحر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ اونٹ ہوں تو ان کو قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ اور اونٹ کو نحر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا بایاں آگے کا جو پاؤں ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کو سامنے سے اس کی گردن پر وار کیا جاتا ہے، جس سے اس کا خون بہے، اور اس کا خون اس کثرت سے بہے کہ وہ خود ہی نیچے گر جائے۔ اس کو بٹھا کر ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نحر کرنے کا یہی طریقہ بیان فرمایا، جس کا حدیث سے ہمیں ڈیٹیل میں پتہ چلتا ہے کہ نحر اسی طریقے سے ہوگا کہ اونٹ کو ہمیشہ کھڑا کر کے اس کو نحر کیا جاتا ہے، اور جب وہ گر جائے اور تڑپنا ختم ہو جائے تو پھر اس کا گوشت حاصل کیا جائے، اور اگر تڑپنے سے پہلے ہی جب وہ تڑپ رہا ہے تو اس کو گوشت حاصل کیا جائے تو وہ گوشت پھر مردہ قرار دے گا، اور وہ حلال میں نہیں آتا، وہ پھر حرام ہوگا۔ فَإِذَا، پھر جب، وجبت، وہ گر پڑیں، جنوبها، اپنے پہلوؤں پر، فَكُلُوا، پس کھاؤ۔ اب یہ اسی طرح ہے کہ جب ان کو نحر کریں اور وہ نیچے گر جائیں اور ان کے اندر سے سانسیں ختم ہو جائیں، تڑپنا ختم ہو جائے، جسم ٹھنڈا ہو جائے، فَكُلُوا، پس اب اس کا گوشت بناؤ اور کھاؤ، منہا، اس میں سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، القانع، قناعت سے بیٹھے رہنے والے کو، یعنی کہ وہ سفید پوش لوگ جو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں لیکن ضرورت مند ہیں، ان کو کھلاؤ، والمعتر، اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، یعنی کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ کذالک، اسی طرح، سخرناہا، مسخر کیا ہم نے انہیں، لکم، تمہارے لیے، لعلکم، شاید کہ تم، تشکرون، تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارا زیر دست کیا ہے،
تاکہ وہ تمہارے زیر فرمان رہیں اور تم ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکو. اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. لن ہرگز نہیں ینالو پہنچتا اللہ اللہ تعالیٰ کو لحومہا گوشت ان کا ولا اور نہ دماؤہا خون ان کا ولیکن اور لیکن ینالہ التقوی پہنچتا ہے اس کو تقوی منکم تم سے. تو یہ قربانی جو ہے یہ محض دکھاوے کے لیے اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو گوشت کی اور خون کی تمہارے جانوروں کے گوشت اور خون کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ سے شدت کی محبت کرنے والا کون ہے. کذالک اسی طرح سخرھا اس نے مسخر کیا ان کو لکم تمہارے لیے لتکبروا اللہ تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ اوپر ما اس پر جو ہداکم اس نے تمہیں ہدایت بخشی. یعنی کہ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بیان کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بیان دی ہوئی اس ہدایت کے اوپر تو تکبیر بنتی ہی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تکبر والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اور کوئی اس کی تسبیح اور تمہید بیان کرے یا نہ کرے، اس کو بڑا سمجھے یا نہ سمجھے، وہ اپنی ذات میں سب سے بلند اور بالا ہے، سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے. اور یہ نعمتیں اس لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے تم لوگوں کو تاکہ تم ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، بڑائی کو تسلیم کرو اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو احسان کرنے والے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر پیچھے بہت ساری کریکٹرسٹکس بیان فرمائی، وہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید اضافہ کیا مومنین کا، کہ مومنین ایک تو شکر گزار ہوتا ہے اور دوسرا دوسروں پر احسان کرنے والا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر نیک کام محسنین کے درجے پر کرتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ احسان کے درجے پر اور بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی آمین اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین آمین. رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آمین اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آمین. لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا آمین. آمین لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا آمین. واغفر لنا آمین. وارحمنا آمین أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. آمین. اللهم إنا أسألك الهدى آمین. والتقى والعفاف آمین. والغنى. آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك آمین. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب آمین. العالمين. آمین. السلام ثم عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جزاکم خیر. اللہ خیرا کثیر. وعليكم السلام عليكم.